میرا انٹرویو تھا نا نادر علی کے پاس کچھ دنوں پہلے, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کون جیتے گا؟ میں نے کہا کہاں میچ ہونے والا ہے, کون سا میچ ہونے والا ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے؟ میں نے کہا کدھر ہونے والا ہے بھائی, واقعی مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میچ ہونے والا ہے, تو پیش گوئی تو وہ کرتا ہے جس کو کچھ شدھ بت ہو, پچھلے میچز دیکھے ہوں, انہیں دیکھ کے اندازہ لائے گا کہ اگلے میں کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا نہ ہمیں پچھلے کا پتہ نہ ہمیں اگلے کا پتہ. اب ہو سکتا ہے فوراً اس کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں بات آئے, اس کا مطلب آپ کو ملک سے محبت ہی نہیں ہے, آپ کو تو میچ کا ہی نہیں پتہ کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. بھائی ہمیں ملک سے محبت ہے لیکن ہمیں میچز سے محبت نہیں ہے. ملک سے محبت ہونے کے لیے کرکٹ سے محبت ہونا کوئی ضروری تھوڑی ہے. کیا خیال ہے؟ کسی کو ہے محبت تو وہ جانے, لیکن میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے کہ میں جن چیزوں میں صبح و شام اٹھ بیٹھ رہا ہوں, یہ زکام کی وجہ سے آ رہا ہے, یہ جو زکام ہو رہا ہے نا, تو تھوڑا سا آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ 4 شادیوں کے غم میں رو رہا ہوں, یا یہ کہ کوئی میچ کے غم میں رو رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. غم میں یا خوشی میں جو بھی ہے, چھینکیں آ رہی ہیں, ابھی تو اینٹی الرجی مغرب میں کھائیے تو تھوڑا سکون ملا ہے. تو کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں وجہ کیا ہے کہ بھائی میں جس ماحول میں صبح و شام اٹھ بیٹھ رہا ہوں اس میں یہ ٹاپک چھڑتا بولو ہے ہی نہیں. یہ ٹاپک کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ہم یا تو مدرسے میں ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے یا کتاب پڑھا رہے ہوں گے یا کوئی فتویٰ حل کر رہے ہوں گے. فتوے میں کہیں آتا ہی نہیں ہے کہ جی اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا, شرعاً یہ جائز تھا یا نہیں تھا, آفریدی نے بیمانٹی کی تھی یا نہیں کی تھی. یا تو ایسے فتوے آ رہے ہوں نا, 3 بالوں پہ 3 چھکے کسی نے لگا دیے تو 1 چھکا شمار ہوگا یا 3 چھکے. یہ تو پوچھتے 3 طلاقیں اکٹھی نکال دیں تو 3 ہوں گی یا 1, یہ تو پوچھ رہے ہوتے ہیں. چھکوں کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جب پوچھتا ہی نہیں ہے تو ہمیں ان چیزوں سے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں کرکٹ کے متعلق کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ہم لوگوں سے ملتے بھی ہیں, لیکن جن لوگوں سے ملتے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی پروفیسر ہوگا, تو میں اس شعبے سے متعلق بات چیت شروع کر دیتا ہوں. کھلاڑی تو بہت کم آتے ہیں نا, ٹوٹل کتنے کھلاڑی ہوں گے پاکستان میں, جتنے بھی ہوں گے تو وہ بھی ملتے ہیں, لیکن سال میں 1 آدھ دفعہ ملاقات ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ انسان جو چیز صبح و شام دیکھتا ہے سنتا ہے وہی اس کے دماغ میں بیٹھتی ہے. تو ہم اور آپ جس قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں, جس قسم کی باتیں سنتے ہیں, اس میں آخرت, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی, اس کا کوئی ٹاپک, کوئی تبصرہ بول لو نا یار. تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تبصرہ. جب ہوتا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے جو باتیں ہوتی ہیں متاثر انہی باتوں سے ہوگا نا, متاثر تو انہی باتوں سے ہوگا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھیں, بہت اہم تھیں, آپ ان سے غافل ہو جاتے ہو. جو باتیں آپ کے لیے اہم نہیں ہیں آپ ان میں پڑ جاتے ہو. ہمیں یاد ہے ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑھا کرتے تھے, یار کوئی ٹیشو تو منگوا دے کہیں سے, وہ اس کو بولیں ساجد بھائی ذرا ٹیشو لے کر آ جاؤ, وہ ڈبہ. ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں پڑھا کرتے تھے نا, ان سے بیعت بھی تھا میں, تو وہ بار بار دنیا کی بے ثباتی, دنیا مسافر خانہ, ٹھیک ہے دے دیں,
یہ بہت زیادہ بیان کرتے تھے کہ دنیا مسافر خانہ ہے. تو ہمیں نا یہ دنیا کی باتیں, دولت کی, پیسوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں ہمیں. ہم کوئی کر رہا ہوتا تو ہمیں ہنسی آتی بھی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ہم نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اور اس کو دیکھو کیا کر رہا ہے یہ. یعنی عجیب سا ہو گیا تھا. پیسے کمانے والا آدمی برا نہیں لگتا تھا ہمیں, پیسوں کی زیادہ باتیں کرنے والا آدمی ہمیں برا لگتا تھا. پیسے تو ہمارے رشتہ داروں میں بہت بڑے بڑے مالدار تھے. مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بڑے بڑے تاجر آیا کرتے تھے جو ان سے بیعت تھے. خود ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ٹھیک ٹھاک مالدار تھے, اچھے خاصا پیسہ تھا ان کے پاس, لیکن محبت پیسوں کی انہوں نے ہمارے دل میں کوشش کی کہ پیدا نہ ہو. سمجھو اس کو مسافر خانہ, یہ پیسہ ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, چلتا ہے. تو اب چونکہ باتیں جو ہوتی تھی نا وہ آخرت کی, کہ مرنا ہے, مسافر خانہ ہے. حضرت میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا نا, سعودی عرب سے حج کر کے یا عمرہ کر کے پاکستان آئے تو ان کے میزبان نے ایک ہفتے بعد ان سے پوچھا کہ آپ گھر پہنچ گئے خیریت سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. ہمارے حضرت نے جواب کیا دیا, میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو وہ حیران ہوا, بھائی مسافر خانے میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا شاید کوئی وجہ سے ٹھہرے ہوئے اپنے گھر میں, کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہو یا کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو, کوئی وجہ ہوگی. پھر ایک مہینے بعد فون کیا, حضرت خیریت سے ہیں, کہاں ہیں آپ, گھر تو پہنچ گئے ہوں گے. حضرت نے فرمایا گھر تو نہیں پہنچا, میں ناظم آباد ہے اس کے مسافر خانے میں اسٹے ہے میرا. اس نے کہا یار پتہ نہیں کیا کرنے. خیر تیسری دفعہ فون کیا, پھر حضرت گھر پہنچ گئے؟ حضرت نے کہا گھر نہیں پہنچا ابھی, فی الحال ناظم آباد کے مسافر خانے میں میرا اسٹے ہے. اس نے کہا حضرت گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ ناظم آبادی میں تو آپ کا گھر ہے, یا تو گلگت میں گھر ہوتا, کراچی کے مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہوتے, گلگت کی فلائٹ نہیں مل رہی, تو حضرت چلے جائے نا. تو حضرت نے فرمایا اپنا گھر تو قبر ہے بھائی, وہاں جائیں گے تو تمیز سے پڑے رہیں گے قیامت تک. کہا ہمارا کوئی گھر ہے ہی نہیں, ہم تو اس گھر کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, تھوڑے دن رہیں گے پھر یہاں سے چلے جائیں گے. اور واقعی 20 سال ہو گئے ہمارے حضرت کے انتقال کو, 20 سال ہو گئے. جس دن جب حضرت نے یہ واقعہ بتایا تھا اس کے 8-9 سال کے بعد مسافر خانہ چھوڑ کے چلے گئے. تو جس دن حضرت کی میت اٹھی ہے, ہم گئے قبرستان, تو مجھے حضرت کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ بھائی تھوڑے عرصے کے لیے مسافر خانے میں ہم نے اسٹے کیا ہوا ہے, تو اب ہم جا رہے ہیں. لیکن ہم اپنے 1000 گز کے بنگلے کو, جس میں ہم نے موٹے موٹے سریے ڈالے ہوئے ہیں نا, موٹے موٹے سریے ڈال کے کروڑوں اربوں روپے میں جو ہم نے بنگلے تعمیر کروائے ہیں بحریہ ٹاؤن میں, اس کو ہم مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پتہ ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے, سمجھتے نہیں ہیں. کیوں؟ دن رات باتیں اپنے مکان کی ہوتی ہیں, آخرت کی اور اس کو مسافر خانہ کہنے کی باتیں نہیں ہوتی. متاثر انسان باتوں سے ہوتا ہے, دلائل سے تو بہت کم لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے جو شیطان نے کیا ہوا ہے.